ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک نصرانی یعنی عیسائی آدمی اور ایک ایسے جانور کا واقعہ سناؤں گا جو انسانوں کی طرح بالکل صاف زبان میں بات کر رہا تھا۔ تو یہ ایسا واقعہ ہے جسے سن کر انشاءاللہ تعالی آپ کے ایمان و عقیدے میں تازگی پیدا ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر۔ ناظرین، کتاب الروض الفائق میں ہے کہ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ شریف میں ایک نصرانی کو طواف کرتے ہوئے دیکھا جو اسقف کے نام سے مشہور تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں اپنے باپ دادا کے دین سے منحرف کر دیا؟ تو اس نے کہا، میں نے اس سے بہتر چیز اختیار کی ہے۔ میں نے پوچھا، آخر یہ سب ہوا کیسے؟ تو اس نصرانی یعنی عیسائی آدمی نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں سمندر میں ایک کشتی پر سوار تھا۔ تھوڑی دور پہنچنے کے بعد اچانک وہ کشتی ٹوٹ گئی۔ میں اس کے ایک تختے پر لٹک گیا۔ سمندر کی موجیں مجھے دھکیلتی رہیں یہاں تک کہ میں ایک خوبصورت جزیرے میں پہنچ گیا جہاں بہت زیادہ درخت تھے جن کے پھل شہد سے زیادہ میٹھے اور مکھن سے زیادہ نرم تھے، اور اس جزیرے میں ایک بہت ہی صاف پانی کی نہر تھی۔ میں نے یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اب میں یہ پھل کھاؤں گا اور اس نہر سے پانی پیوں گا جب تک مجھے کوئی راستہ نہیں مل جاتا۔ مگر جب رات ہوئی تو میں جانوروں کے خوف سے ایک درخت پر چڑھ کر اس کی ٹہنی پر سو گیا۔ رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد میں نے پانی کے اوپر ایک جانور کو صاف زبان میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ جانور کہہ رہا تھا کہ اللہ عزیز و جبار کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے اور چنے ہوئے رسول ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے غار کے رفیق یعنی دوست ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہروں کو فتح کرنے والے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں شہادت پانے والے ہیں، اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کافروں پر اللہ تعالیٰ کی تلوار ہیں۔ ان چاروں خلفاء سے دشمنی رکھنے والوں پر اللہ عزیز و جبار کی لعنت ہو۔ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وہ نصرانی کہتا ہے کہ وہ جانور یہی کلمات بار بار کہتا رہا، پھر طلوع فجر کے بعد اس نے دوسرے کلمات کہے جس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جس کا وعدہ اور وعید سچا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ آپ ہدایت دینے والے اور رہنمائی کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحیح رائے کی توفیق دی گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کافروں پر آہنی جنگلے کی طرح بہت سخت ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت والے شہید ہیں، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ زبردست طاقت و قوت والے ہیں۔ ان چاروں خلفاء سے دشمنی رکھنے والے پر اللہ رب العزت کی لعنت ہو۔ وہ نصرانی کہتا ہے، پھر جب وہ جانور پانی سے زمین پر آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا سر شتر مرغ کی طرح، اس کا چہرہ انسان کی طرح، اس کی ٹانگیں اونٹ کی طرح اور اس کی دم مچھلی کی طرح ہے۔ یہ دیکھ کر میں ہلاکت کے خوف سے بھاگنے ہی والا تھا کہ اس جانور نے مجھے دیکھ کر کہا، اے شخص رک جا ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں رک گیا۔ پھر اس نے مجھ سے میرے دین کے بارے میں سوال کیا تو میں نے کہا میں نصرانی ہوں۔ اس نے کہا، اے نقصان اٹھانے والے،
بربادی ہے تیرے لیے، تو دین اسلام کو قبول کر لے، کیونکہ اس وقت تو مومن جناتوں کی قوم میں پہنچ گیا ہے، اور ان مومن جناتوں سے مسلمان کے علاوہ اور کوئی نہیں بچ سکتا۔ میں نے اس جانور سے پوچھا کہ میں مذہب اسلام کو کیسے قبول کروں؟ تو اس نے کہا کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ وہ نصرانی کہتا ہے کہ میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر اس جانور نے کہا، اے شخص، تیرا اسلام اس وقت مکمل ہوگا جب تو مسلمانوں کے چاروں خلیفہ سے راضی رہے گا اور ان سے سچی محبت کرے گا۔ میں نے کہا، یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ تو اس جانور نے کہا کہ ہماری جنات کی ایک قوم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس محفل میں حاضر ہوئی، تو انہوں نے اس وقت رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور جنت لائی جائے گی تو جنت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، اے میرے مولا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے چاروں کونوں کو مضبوط کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے تیرے چاروں کونوں کو چاروں خلیفہ سے مضبوط کر دیا اور تجھے حضرت حسن اور حضرت حسین سے زینت بخشی۔ پھر جانور نے مجھ سے پوچھا، کیا تم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہو یا اپنے گھر لوٹنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں اپنے گھر لوٹنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، پھر تم یہاں کھڑے رہو، ابھی کچھ دیر بعد یہاں سے ایک کشتی گزرے گی، تم اس میں سوار ہو کر اپنے گھر چلے جانا۔ وہ نصرانی کہتا ہے، یہ کہہ کر وہ جانور سمندر میں اتر گیا اور میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہاں ایک کشتی آئی جس میں چند لوگ سوار تھے۔ میرے اشارہ کرنے پر انہوں نے مجھے بھی کشتی میں سوار کر لیا۔ اس کشتی میں کل 12 نصرانی تھے۔ جب میں نے ان نصرانیوں سے اپنا پورا واقعہ بیان کیا تو وہ سب کے سب مذہب اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ضرور کوئی راز ہے کہ ان کی برکت سے مجھے اسلام کی دولت ملی اور بلند مقام حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام پر سختی سے قائم رکھے اور اسی پر عمل کرتے ہوئے موت نصیب فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔